الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا اور جلدی کرو الی مغفرۃ بخشش کی طرف سارا یساری سارا سارا سین الف را اور عین سارا اور سرع ہم نے ایک لفظ پڑھا تھا سورت جہاں سے نکلا تھا سریع اور یہ سریع یہ ایک ہی ہے روٹ اس کا یہ سین را عین ہم پہلے پڑھ چکے ٹھیک ہے واللہ سریع الحساب اسی سے ایک ہی اس کا چلے گا تو وسارعوا اور جلدی کرو اللہ تعالیٰ یہ اہل ایمان کو جو پہلے بات آ چکی ہے نا اے ایمان والوں سے یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے ایک تو سود نہیں کھانا بڑھا چڑھا کے اللہ سے ڈرو اور اس آگ سے بھی ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اللہ کے ساتھ اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور جلدی کرو الی مغفرۃ بخشش کی طرف من ربکم تمہارے رب کی طرف سے وجنۃ اور وہ جنت عرضھا کہ جس کی چوڑائی ہے چوڑائی جس کی عرض کسے کہتے ہیں طول عرض آپ نے پڑھا ہوگا ایس ایس ٹی میں بھی ٹھیک ہے عرضھا کہ جس کی چوڑائی ہے السماوات والارض آسمان اور زمین زمین و آسمان اعدت تیار کی گئی ہے للمتقین پرہیزگاروں کے لیے پہلے کیا تھا اعدت للکافرین نار کے لیے اور یہ کیا اعدت للمتقین اللہم اجعلنا منہم اللہ ہمیں اس میں داخل کر دے دعا کیا کرے صبح و شام 7 مرتبہ جو ہے اس سے پناہ مانگا کرے اور 7 مرتبہ اللہم انی اسألک الجنہ اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس بغیر حساب یہ دعا کر لیا کریں اللہ سے کہ اللہ حساب نہ لینا الذین وہ لوگ ینفقون جو خرچ کرتے ہیں فی السراء آسانی میں سر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں کہ سر جو ہے خوشی کو کہتے ہیں اندر کی جو خوشی ہوتی ہے ایک تو سر پوشیدہ کو ہم پڑھ چکے ہیں روٹ ایک ہی ہے سین را لیکن ایک سر ہوتی ہے خوشی ہوتی ہے اس کا لفظ مجھے صحیح طرح سے یاد نہیں ہے راز ہوتا ہے ہاں جی ایک تو ہوتا ہے سر راز کو کہا جاتا ہے چھپی ہوئی چیز کو اور ایک جو ہے وہ خوشی کو کہا جاتا ہے تو آسانی یہاں پہ فی السراء یہ یسر والا نہیں ہے ویسے تو یسر بھی آسانی کے لیے آتا ہے لیکن فی السراء یہاں پر ٹھیک ہے خوشی میں والضراء ایسی خوشی جو اندر ہی اندر ہو والضراء اور تنگی میں تکلیف میں ضرر میں خوشی میں اور تنگی میں دونوں چیزوں میں الذین وہ لوگ ینفقون جو خرچ کرتے ہیں نفق سے فی السراء خوشی میں والضراء تکلیف میں تنگی میں والقاظمین اور پی جانے والے ہیں ضبط کرنے والے ہیں قزم کا میں اس کا پڑھی تھی کہ کاف وا میم اس کا روٹ ہے قازا والا کاف وا میم کہ جیسے کسی چیز کو ایئر ٹائٹ نہیں کر دیا جاتا جیسے کسی کو کیپ لگا دی جیسے آپ اس کا کیپ لگا دیں بوٹل کا ٹھیک ہے اوپر سے بند کر دیں اس کے لیے یہ لفظ یوز ہوتا ہے ایئر ٹائٹ کر دینا تو غصے کو اندر ہی لے جانا ہے باہر نہیں نکالنا اس کے بھی بتاتے ہیں آگے کہ کیا ہے اندر لے جانے کے نقصانات اور پھر باہر نہ نکالنے کے نقصانات والقاظمین اور پی جانے والے ہیں ٹھیک ہے ضبط کرنے والے ہیں کسی اور کے ترجمے میں کیا لکھا ہوا ہے پی جانے والے ہیں ضبط کرنے والے ہم نے یہ پی جانے والے آپ کے کیا لکھا ہے قاظمین پی جانے والے ہیں ہاں ہم نے اسی طرح سے پڑھا تھا اس لیے الغیظ غیظ پھر آ گیا غصے کو جس میں آپ کا بی پی جو ہے وہ شوٹ کر جاتا ہے یہ وہ والا غصہ ہے الغیظ غصے کو والعافین اور درگزر کرنے والے ہیں عن الناس لوگوں سے معاف کر دینے والے ہیں عفو سے عین فا واو عفو سے درگزر کرنے والے ہیں عن الناس لوگوں سے ان آ رہا ہے لوگوں کے گناہوں سے لوگوں کی غلطیوں سے ان کو اگنور کرنے والے ہیں درگزر کرنے والے ہیں واللہ اور اللہ یحب المحسنین محبت کرتا ہے نیکی کرنے والوں کو محسنین کو
والذین اور وہ لوگ اذا فعلوا جب کر بیٹھتے ہیں فاحشتن کوئی برا کام، فاحشہ فحش، فحش کام کیا ہوتا ہے، اس کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ ایک تو ہوتا ہے گناہ، ایک فاحشہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے آپ کی سوسائٹی پہ اثر پڑتا ہے، اس سے صرف آپ پہ ہی نہیں اثر پڑتا، آپ پوری سوسائٹی کو مطلب خراب کر رہے ہوتے، ٹھیک ہے، یہ فاحشہ ہے۔ مثال فار ایگزامپل کھلم کھلا کیا ہے؟ زنا ہے، مطلب یہ ایک عام، ایک تو ایک انڈیویجولی آپ کچھ کر رہے ہیں کام، اور ایک کھلے عام جو ہے وہ چل رہا ہے سارا، اور اس کے علاوہ فاحشہ کیا ہے؟ ہاں یہ بھی ہے، اور آج تو آپ بول لیں تو سر آپ کو پتہ چلے گا فاحشہ یعنی جو چیز آپ کو ہی نہیں خراب کر رہی، آپ کی سوسائٹی کو بھی خراب کر رہی ہے، صرف وہ آپ پہ ہی نہیں، وہ اس کا جو ہے امپیکٹ پڑ رہا ہے اجتماعی طور پہ، یہ فاحشہ ہے، ٹھیک ہے، فحش کام۔ او ظلموا، میں بلکہ پڑھ رہی تھی کہ یہ جو غیبت ہے نا یہ بھی فحش کام ہی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپس میں پھوٹ پڑتی ہے، آپس میں نقصانات ہوتے ہیں غیبت سے، اللہ ہمیں بچائے۔ او ظلموا یا ظلم کر بیٹھتے ہیں انفسہم اپنی جانوں پر، ایک تو ہے فحش کام دوسروں کو نقصان پہنچانا، سوسائٹی خراب کر دینی، اور ایک ہے اپنی جانوں کو نقصان پہنچانا۔ مثال کے طور پہ کوئی ایسا کام کرنا جیسے نشہ ہے، شراب ہے، یا کوئی اور ایسی چیز جو آپ کو ہی نقصان اندر ہی اندر پہنچا رہی ہے، وہ کام۔ ذکر اللہ، تو کیا کرتے ہیں؟ ذکر اللہ، ذکر کرتے ہیں وہ اللہ کا۔ میں دوبارہ پڑھ رہی ہوں، اور وہ لوگ جب کر بیٹھتے ہیں فاحشتاً کوئی برا کام، فحش کام، او ظلموا یا ظلم کر بیٹھتے ہیں انفسہم اپنی جانوں پر، تو ذکر اللہ، وہ یاد کرتے ہیں اللہ کو، استغفروا، بس وہ بخشش طلب کرتے ہیں، لذنوبہم، اپنے گناہوں کی، معافی مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی۔ ذنبل پہلے پڑھ چکے ہیں ہم، کیا تھا یاد ہے؟ ذنبن کچھ یاد کیا تھا؟ اس سے بالکل اپوزٹ ہی ہے، گناہ نہیں ہے وہ تیل کو کہا جاتا ہے، دم کو، ذنب، ٹھیک ہے، تیل کو کہا جاتا ہے۔ آپ کسی کی ٹیل پہ پاؤں رکھے کیا ہوگا؟ تو یہ یہاں سے یہ لفظ نکلا ہے، گناہ۔ وَمَن یغفر، اور کون ہے جو معاف کر دے، ذنوب، گناہوں کو، الا اللہ، سوائے اللہ کے، گناہوں کو اللہ کے سوا کون ہے جو معاف کر دے۔ ولم یصروا، اور نہیں وہ اصرار کرتے، یہ سر ہے، صاد را را، سر، ٹھیک ہے، نہیں وہ اصرار کرتے یعنی بچتے ہیں، دوبارہ نہیں کرتے، کیونکہ فحش کام ہو گیا، ہوتا تو اس طرح ہی ہے کہ دوبارہ ہم اس میں غلطی میں مبتلا ہوئے ہی رہتے ہیں، کوئی لوگ ہوتے ہیں کسی گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، مشکل سے نکلتے ہیں، پھر دوبارہ کرتے ہیں، پھر اللہ سے معافی مانگتے ہیں، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ اس بات پہ غور کرنے والی ہے، یہ والی بات زیادہ غور کرنے والی ہے، جو بچنا چاہتا ہے۔ یہ آپ یہ نا ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت ہے کہ انعام ہے اگر آپ سمجھیں تو، کیونکہ ہم ڈیلی کوئی نہ کوئی غلط حرکت کر ہی رہے ہوتے ہیں، تو پھر اللہ کہہ رہے ہیں ولم یصروا، یہ بڑا مشکل کام ہے، اصرار نہیں کرتے، دوبارہ نہیں کرتے، اگین نہیں کرتے، ٹھیک ہے، آپ نے ایک کام کر لیا، غلط کام ہو گیا، خدا نہ خواستہ آپ لگا لیں، خدا نہ خواستہ کوئی بہت برا کام آپ سے ہو گیا، فحش کام ہو گیا، کہ آپ نے معافی مانگ لی، سوری کر لی اللہ سے، اندر ہی اندر معافی مانگ لی، آپ کوشش کریں وہ دوبارہ نہ کریں۔ یہ نہیں کہ دوبارہ کرنے سے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، نہیں، وہ تو آتا ہے کہ ایک ابلیس، یہ تو ہم جب اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں نا پھر کرتے ہیں، ولم یصروا، بھول نہ جاؤں میں اس کو، اکثر چیزیں ہم لوگ بھول جاتے ہیں، بلکہ میں بیان کر دوں وہ زیادہ صحیح ہے، ذہن سے نکل جائے گا، کہ ابلیس نے نا قسم کھائی ہوئی ہے کہ میں نے اللہ تیرے بندوں کو، میں اس کا مفہوم بیان کر رہی ہوں، ایگزیکٹ حدیث نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ ایک قسم کھائی ہوئی اللہ کے سامنے کہ میں بندوں کو بہکاؤں گا، اور اللہ نے بھی قسم کھائی ہوئی ہے کہ جب تک میرے بندہ میرے سے معافی مانگتا رہے گا نا میں اسے معاف کرتا رہوں گا۔ آپ ڈیلی معافی مانگیں، استغفار کیوں آیا؟ بڑے سے بڑے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے گناہ اگر استغفار نہیں کرتے تو بڑے بڑے پہاڑ بن جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا، ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے، اس لیے ہے تو بات بڑی مشکل،
کہ اصرار نہ کریں، ہم دوبارہ وہ کام نہ کریں، تو لیکن بچا بھی جا سکتا ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ آپ استغفار کریں۔ اللہ اور اصرار نہیں کرتے، ولم اور لم نہیں، یسرو وہ اصرار کرتے، دوبارہ کرتے، میں اس کو ایسے کر دیتی ہوں، اڑ نہیں جاتے۔ ایک جگہ پہ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا، وہ اڑ نہیں جاتے، یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے، اور وہ اڑ نہیں جاتے ایک ہی بات پہ۔ اللہ اوپر اس کے ما فعلوا جو وہ کرتے ہیں، جو وہ کر بیٹھیں، یوں کر لیں، وہم یعلمون اور وہ جانتے ہیں، جبکہ وہ جانتے ہوں ایسے کام کو کہ جس کے بارے میں وہ جانتے ہوں کہ ہم نے اللہ سے سوری کی ہوئی ہے، اس پر وہ اڑ نہیں جاتے، دوبارہ وہ نہیں کرتے۔ اولئک یہی لوگ ہیں، جزاؤہم ان کا بدلہ، ان کی جزا، جزا سزا دونوں متضاد ہیں، اپوزٹ ہیں، تو ان کا بدلہ مغفرتن بخشش ہے، بدلہ ان کا بخشش ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وجناتن اور باغات ہیں، جنت ان کی جمع جنات، تجری چلتی ہیں من تحتها الانہار اس کے ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ونعم ونعم اور اچھا ہے، اجر العاملین اجر عاملین کام کرنے والوں کا، کیا خوب اچھا ہے، کتنا ہی اچھا ہے۔ نعمہ ایک لفظ ہم نے پڑھا تھا نعمہ، لیکن یہاں پر وہ اس کا مطلب تھا کیا ہی خوب، کتنا ہی اچھا، اور اس کا مطلب یہ سمپل ہے، ونعمہ اور اچھا ہے، کتنا ہی اچھا ہے، یوں بھی کر لیں، اجر العاملین بدلہ کام کرنے والوں کا، اجر عمل کرنے والوں کا، عاملین عامل کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ اللہم اجعلنا، دعا کیا کریں اللہ ان لوگوں میں شامل کر دے، کیونکہ ہم اتنے اچھے تو ہے کوئی نہیں، ٹھیک ہے، غلطیاں بار بار کرتے، روزانہ کرتے ہیں، پھر سوچتے ہیں نہیں لڑائی نہیں کرنی، پھر ہو جاتی ہے، روز جنگ کر رہے ہوتے ہیں اپنے ساتھ، روز جنگ کر رہے ہوتے ہیں، روز جنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ یقین کریں یہ شیطان ایسا کوئی ہے نا، کیا میں آپ کو بتاؤں، پتہ نہیں آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ایسے لگتا ہے جیسے سارا کچھ اپنے ساتھ ہی ہوتا ہے، روز جنگ کر رہے ہوتے ہیں، نہیں آج یہ کام نہیں، آج نہیں لیکن کوئی نہ کوئی ہو جاتا ہے۔ اچھا، قد تحقیق خلط گزر گئی، خلا پڑھا ہم نے، ٹھیک ہے، پہلے ایک ہم لفظ اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، خلو، قد تحقیق گزر چکی، یہ خلوہ تو نہیں ہوگا، خلو آگے ہم ایک خلا آتا ہے، ہم اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ خلط گزر گئی من قبلکم تم سے پہلے، سنن کئی طریقے۔ اچھا اس کے بارے میں نا ایک ہے، سنن کے لیے نا بہت سارے لفظ یوز ہوتے ہیں، طریقہ سنت بھی اسی لفظ سے ہے، واقعہ بھی اس کو کہیں گے، شاہراہ بھی کہیں، ایسا طریقہ جو عام شاہراہ پہ ہو، عام طریقہ۔ آپ نے کیا لکھا ہے؟ بہت سے طریقے، ہاں یہاں پہ بھی طریقہ ہی ہے، ٹھیک ہے، کئی طریقے، واقعات بھی اس کے لیے یوز ہوتا ہے۔ تحقیق گزر گئے من قبلکم تم سے پہلے، کئی طریقے، بہت سے طریقے، بہت سے واقعات کر لیں بے شک۔ فسیرو پس چلو پھرو، سیر کرو، ہم سیر کرتے ہیں صرف اپنے آپ کو ہلکا پھلکا کرنے کے لیے، ایسا نہیں ہوتا، سیر کا مطلب ہوتا ہے چلنا پھرنا، اور عربک ورڈ ہے یہ، کبھی پتا تھا آپ کا سیر عربک ورڈ ہے؟ نہیں، تو سیرو چلو پھرو، کس لیے؟ ہم صرف واک کرتے ہیں صرف پتلے ہونے کے لیے، اللہ کہہ رہے چلو پھرو، کس لیے؟ فی الارض زمین میں، فانظرو اور دیکھو، کیف کس طرح سے، کان عاقبۃ المکذبین کیا کس طرح ہوا، کیسا ہوا، عاقبت، عاقبہ، عین قاف با، عاقبہ پیچھے کسی چیز کے آنا، العقاب شدید عذاب، عقب سے، ٹھیک ہے، یہی عاقبت، انجام، کیا چیز جو ان کے پیچھے آئی، ان کے بدلے میں، انجام، المکذبین جھٹلانے والوں کا، کاف زال با، کاذبہ سے، کذاب جھوٹ بولنے کے والے کو کہتے ہیں، اور مکذبین جمع میں، جمع ہے اس کی کذاب کی۔ فسیرو پس چلو پھرو، فی الارض زمین میں، فانظرو پس دیکھو نظرہ سے، کیف کس طرح سے، کانا ہوا، عاقبۃ انجام، انجام سوری، مکذبین المکذبین جھٹلانے والوں کا، ھذا یہ بیان للناس یہ بیان ہے، للناس لوگوں کے لیے، سب لوگوں کے لیے،
اب آپ اللہ کہہ رہا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں صرف جو ہے بس ہم نے قرآن پڑھ لیے تو ہمارے لیے، اللہ کہہ رہا ہے للناس، سب کے لیے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک بیان ہے لوگوں کے لیے، وہدن، ہمیں جب ہماری باجی نے بتایا تھا نا، تو جب میں پڑھ رہی تھی تو اس کا ترجمہ بتایا تھا عام لوگوں کے لیے، عام سے مراد سب لوگوں کے لیے، وہدن اور ہدایت ہے، وموعظۃ اور معائزہ ہے، نصیحت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ اب یہ چیز آ گئی ہے، یہ ایک بیچ میں کنڈیشن لگا دی گئی ہے کہ بیان تو سب کے لیے ہے اور ہدایت بھی ہے، لیکن نصیحت کس کے لیے ہے؟ یہ پرہیزگاری کے لیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ نے جنت کے ساتھ دوزخ کو بھی بنایا ہوا ہے۔ ولا تہنوا، آگے چلنا ہے، گاڑی میں بھی کوئی نہیں ملی، چلو اس کو میں اب یہاں سے کر لیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھ لیجئے گا، ولا اور نہ، تہنوا، تم کمزور پڑو، اس کا مجھے نہیں یاد ہے، ولا تحزنوا اور نہ تم غمگین ہو، حزن سے، ہاں آئی تھنک ہے ہون سے ہے، تہینو آئی تھنک، دیکھ لیجئے گا اس کو، روٹ دیکھ لیجئے گا۔ ہون کیا ہوتا ہے؟ جس میں آپ مطلب آپ کو رسوائی کا اندیشہ ہوتا ہے، ہون ہی ہے نا، ٹھیک ہے؟ واؤ، ہاں، وہن، سمجھ آ گئی، وہن کون سی؟ اب حدیث کی طرف جائیں گے ہم واپس، کہ اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ تمہارے دلوں میں کیا پیدا ہو جائے گا؟ وہن پیدا ہو جائے گا۔ وہن کسے کہتے ہیں؟ زندگی سے محبت، موت سے ڈر، جو کہ اب ہر بندے کے تقریباً موسٹلی، ماں بھی ڈرتی کہ کہیں میرا بچہ کہیں شہید نہ ہو جائے، اور اس کے لیے دعا بھی نہیں کرتی اس کی شہادت کی، دعا کیا کریں اللہ ہمارے بچوں کو ایمان والی زندگی دے، شہادت والی موت دے۔ وہن، ٹھیک ہے، ویری گڈ۔ کم ہمتی دکھاؤ، یعنی موت سے نفرت نہ کرو، یوں کر لیں آپ۔ ولا تحزنوا اور نہ تم غم کھاؤ، حزن سے نہ تم غم کرو، وانتم اور تم ہی اعلون غالب ہوگے، اعلیٰ سے، اعلیٰ کسے کہتے ہیں؟ علو، بلند، عین لام واؤ ہی ہوگا اس کا روٹ، دیکھتے جائیے گا اس کو نا، علو ہی ہوگا اس کا روٹ، ٹھیک ہے؟ تم ہی غالب آؤ گے، ان کنتم اگر ہو تم مومنین ایمان والے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ اب نصیحت کر رہے ہیں، اس کے بعد بیچ میں سود کی بات کر دی اللہ نے، بیچ میں ہی اب اللہ تعالیٰ غصے کی بھی بات کر رہے ہیں، اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں۔ ان یمسسکم اگر پہنچا تمہیں، قرح کوئی زخم، زخم ہی ہے اس کا، کوئی زخم، ٹھیک ہے؟ جرح بھی آیا اس کا ایک لفظ، قرح بھی آیا ہے، جرح بھی آیا ہے، کوئی زخم، فقد پس تحقیق، مسل قوما پہنچا مخالف قوم کو بھی، قرح زخم، مثلہ اسی جیسے، اگر تمہیں زخم پہنچے ہیں تو تمہاری مثل تمہاری مخالف قوم کو بھی تو پہنچے ہیں نا، وہ بھی تو زخمی ہوئے ہیں نا۔ لیکن مسئلہ کیا ہے، بیچ میں ہم اس کو بریکٹ میں کر لیتے ہیں کہ ان کے لیے جو ہے وہ جنت کی خوشخبری نہیں، آپ کے لیے خوشخبری۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ اور یہ دن ہیں، اس آیت کو نا آپ نے نا زبانی یاد کرنا ہے اور اس کو اپنی زندگی کا نا ایک وہ بنا لینا ہے، آپ نے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے جو اب ہم یہ آیت پڑھ رہے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ اور یہ الایام دن ہے، نداولها ہم بدلتے رہتے ہیں اس کو، ہم پھیرتے رہتے ہیں اس کو۔ ہم نے ایک لفظ پڑھا تھا تدیرونہا، پڑھا تھا کہ جو تم لین دین کرتے ہو آپس میں، یہ وہ ہے اس کا، ٹھیک ہے؟ نداولو، ہاں اس کا روٹ دیکھو، ہاں جی، ہم پھیرتے رہتے ہیں، دلوا ہی ہے، دال واؤ لام، دول ہے، تدیرونہا، یہ وہیں سے نکلا ہے، دول ہی ہے، ٹھیک ہے، لکھ لیں آپ اس کا، دال واؤ لام، دول۔ نداولوہا ہم اسے پھیرتے رہتے ہیں ان دنوں کو، بین الناس لوگوں کے درمیان، کبھی دن اچھے آتے ہیں کبھی برے آتے ہیں۔ یہ بڑی بہترین آیت ہے، یہ میں نے جب سے میرے استاد محترم نے آیت مجھے بتائی تھی اور میرے کچھ حالات صحیح نہیں تھے تو انہوں نے پھر یہ آیت پڑھی نا تو مجھے اس وقت کی یہ آیت بھولتی نہیں ہے، تلک الایام نداولوہا بین الناس، یہ دن ہمیں سے پھیرتے رہتے ہیں لوگوں میں، کبھی اچھے دن آتے ہیں کبھی برے دن آتے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ کس لیے؟ اور تاکہ جان لے اللہ ان لوگوں کو آمنو جو ایمان والے ہیں، وَيَتَّخِذَ اور بنا لے تم میں سے گواہ، شہید، اور وہ بنا لے تم میں سے گواہ،
شہداء گواہ. واللہ اور اللہ یحب الظالمین پسند کرتا ہے واللہ لا یحب الظالمین اللہ نہیں پسند کرتا ظالموں کو. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ اور تاکہ خالص کر لے اللہ اس کا اور اللہ خالص کر لے ان لوگوں کو, یہی ہے محس, اور تاکہ اللہ خالی, یہ نیا ورڈ آ رہا ہے, یہ ہم نے اس کو پہلے نہیں پڑھا, وہ تو خصہ تھا, سات خصہ وَيَخْتَصُّ تھا, ٹھیک ہے. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ نے بھی اس سے آگے ملتا جلتا, کئی چیزیں ایسی ہوتی جو 1 2 3 4 مرتبہ آ رہی ہوتی قرآن پاک میں, بہت کم آ رہی ہوتی ہیں, وہاں سے تھوڑا سا ہمیں ہو رہا ہوتا ہے. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ اور تاکہ خالص کر دے اللہ آمنو ایمان والوں کو, وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ اور مٹا دے کافروں کو, یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, وَيَمْحَقَ, ٹھیک ہے, مٹا دے کافروں کو. یہ کس لیے, یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ جو احد اور بدر کے واقعات ہوئے ہیں یہ ان کی بات ہو رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ ابھی بھی وہی واقعے کو لے کے چل رہے ہیں. ام حسیبتم, کیا تم گمان کرتے ہو, حسیبہ سے کیا تم گمان کرتے ہو, ان تدخلوا یہ کہ تم داخل کر دیے جاؤ گے الجنہ جنت میں, ولما اور جب کہ ابھی نہیں, حالانکہ ابھی تک نہیں, یعلم اللہ جاننا اللہ نے, اللہ زینا ان لوگوں کو, جاننا سے مراد یہاں کیا ہوگا, اللہ تو جانتا ہی ہے, اللہ نے ابھی چھانٹی نہیں کی, الگ الگ نہیں کیا, ان لوگوں کو جاہدو جنہوں نے جہاد کیا, منکم تم میں سے, ویعلم الصابرین اور تاکہ وہ جان لے صبر کرنے والوں کو. وَلَقَدْ البتہ تحقیق کنتم ہو تم, تمنونا تمنا کرتے, اصل روٹ کے ساتھ یہ تا میم نون, تمنا ہو تم, تھے تم, سوری تھے آئے گا, نون نون ہے, میم من, ٹھیک ہے, میم نون نون من, اور البتہ تحقیق کنتم تھے تم, تمنونا تمنا کرتے, الموت موت کی, من قبل اس سے پہلے, ان تلقوہ اس سے پہلے کہ تم ملو اس سے, اس سے پہلے کہ تم ملو اس سے, یعنی اس جنگ سے پہلے. فقد پس تحقیق, یعنی ان جنگوں سے پہلے تو تم کہتے تھے نا کہ ہم نے اندر رہ کے نہیں باہر جا کے جنگ کرنی ہے, اتنا جوش تھا. آپ یہ دیکھیں ہم جہاد کی بات کرتے ہیں, یہ تو تب لگے گا نا پتہ جب آپ کافروں کے مد مقابل آئیں گے. ابھی تو ہم کہتے ہیں نا, ہم ابھی جیسے مثال کے طور میں ہی ابھی کہہ رہی تھی کہ شہادت, ہم نعرے مارتے ہیں شہادت شہادت, جنت کی کلی شہادت, تو جب بندہ سامنے جاتا ہے نا تو تب لگتا ہے پتہ, یہ وہ والی بات ہو رہی ہے. البتہ تحقیق تم تھے تمنا کرتے, الموت موت کی, من قبل اس سے پہلے, ان تلقوہ یہ کہ تم ملو اس سے, فقد تحقیق پس تحقیق, رأیتموہ دیکھ لیا تم نے اسے, رآ سے, رأیتموہ, ہو کسے, ہو کا اشارہ کس کی طرف ہے, موت کی طرف, وانتم تنظرون اور جبکہ تم دیکھ رہے تھے, نظرہ سے تم دیکھ رہے, اور تم اسے دیکھ رہے تھے سری آنکھوں سے, پہلے ہم پڑھ چکے ہیں, کھلی آنکھوں سے, رأی العین, وہ تو ہے نا اس کو دیکھ رہے تھے لیکن موت کو بھی دیکھ رہے تھے, سامنے ہی تو کٹ رہے تھے سارے. آگے یہ آیت ہے برل یہ اس وقت ہی اتری ہے جب فوری, جب یہ واقعہ ہوا ہے نا, جب بھاگ رہے تھے سب. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خوشی میں بھی خرچ کرنا ہے, ہم اس کی تشریح کرتے ہیں, الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین, خوشی میں بھی خرچ کرنا ہے, تنگی میں بھی. تھوڑا سا اس کو مختصر کر کے کرتے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت کچھ ہو تو آپ نے خرچ کرنا ہے, تو ہر حال میں خرچ کرنا ہے, اس بات کو دیکھ لینا ہے. بلکہ اگر آپ اپنا مال بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ خرچ کریں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مال میں برکت آئے تو آپ خرچ کریں. اور اس کے بارے میں پہلے کئی بار کہہ چکی کہ اللہ کے نبی نے قسم کھائی ہے کہ اللہ کی قسم مال کم نہیں ہوتا, جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے وہ کبھی بھی مال کم نہیں ہوگا. یہ نہیں ہے کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ کوئی غریب ہے یا کوئی بے حال ہے تو وہ صدقہ نہ کرے. اللہ کہہ رہا ہے خوشی میں بھی کرو, اور ذرا کا لفظ آیا ہے, یہ ذرا کا لفظ چھوٹا لفظ نہیں ہے, یاد ہے, یا بأسا وذرا, ایسی تنگی, اس میں بھی خرچ کرنا ہے, تھوڑا کر دیں بے شک, ٹھیک ہے. والکاظمین اور پی جانے والے ہیں, الغیظ غصے کو, والعافین اور درگزر کرنے والے ہیں, عن الناس لوگوں سے. کیسے پی جانے والے ہیں,
ڈاکٹرز تو کہتے ہیں یا کہ آپ اندر ہی کچھ لوگ ہوتے ہیں غصہ کرتے کرتے اپنے آپ کو ہی اپنی صحت خراب کر لیتے ہیں. اکثر ہم کہتے ہیں اس نے اپنے آپ کو ہی برباد کر لیا, ٹھیک ہے, اور اپنے آپ کو ایسی بیماری لگا لی کسی چیز کو سوچ سوچ کے. اور کہتے ہیں نا غصہ باہر نکال دو, چھوڑو تھوک دو غصے کو, باہر نکال دو. کچھ کہتے ہیں نہیں وہ تو بڑا بس منہ کا برا ہے, بڑبولا ہے. تو کچھ لوگوں کے بارے میں ایسی بھی باتیں آتی ہیں کہ وہ تو بڑبولا ہے, کوئی بات نہیں, اس کے دل میں کچھ نہیں. ایسے نہیں, اللہ کہہ رہے ہیں. اب میں نے آپ کو کاف وا میم کا نا اسی لیے بتایا تھا روٹ, یہ شکر ہے مجھے یاد تھا. ایئر ٹائٹ کرنا ہے, اندر ہی اندر بند کر دینا. اچھا اب ڈاکٹرز تو کہتے ہیں یا عام طور پہ آپ کو کوئی کہے گا کہ اچھا غصے سے آپ اندر بند کر دیں گے چیز تو وہ تو آپ کو ختم کر دے گی. حل کیا بتائیے؟ گزر بھی کرنے سے اندر اس کو رکھنا نہیں ہے, اللہ کی رضا. آگے ہی اللہ نے بتا دیا ہے, آگے آیت کی طرف دیکھیں. والعافین, ٹھیک ہے, جب آپ اس کو بند کر دیں گے, اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ آپ کو بیمار کریں, اللہ نے اب حل بتا دیا, آپ نے معاف کر دینا. آپ یقین کریں, پتہ نہیں آپ لوگوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, آپ بڑے سے بڑا بھی کسی کا گناہ معاف کر دیتے ہیں, آپ ہلکے ہو جاتے ہیں. ہلکے سے مراد آپ بالکل یعنی ریلیکس ہو جاتے ہیں. ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کوئی ہوا ایسے؟ ہوا ہے فاطمہ, ہے نا؟ ہاں بالکل آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں. بچے بدتمیزی کرتے ہیں, صحیح بات ہے, تو آپ کیا کرو, اب اپنے آپ یہ سڑتے کڑتے رہو تو معاف کر دو. آپ کی صحت کے لیے ضروری ہے. جی صلح صفائی کے ساتھ رہنا آپ کی صحت کے لیے ضروری ہے. معاف کر دینا اس کے لیے معافی ہے. دوبارہ معاف کرنے سے اور یقین کریں کہ شیطان ایسا ہے, بار بار میں اس کو کہہ رہی لگتا ہے آج تک کم ہوا ہی ہوا. آج میاں صاحب بھی آئے تھے. اچھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کہ یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ کام یہ نہیں کرنا. یقین کریں کبھی کبھی ہم کہتے ہیں نہیں چلے آپ اس بات کو اگنور کرتے, پھر پیچھے سے آئے گا, پھر ادھر سے آئے گا, ادھر سے آئے گا, آگے سے آئے گا, اچھا نہیں اس وقت یہ ہوا تھا, یہ ہوا تھا, نہیں آپ نے یہ نہیں کرنا, ٹھیک ہے. حتیٰ کہ ایون دیٹ کہ ماں اگر بچے کو کسی کو کوئی سوری کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے, بچے کوئی بات کو معاف کرنا چاہ رہے, تب بھی کوئی نہ کوئی بات یاد آ جائے گی, اچھا اس نے تو فلاں وقت میں یہ کام کیا تھا. تو اور اپنے گھر میں جو کچھ ہوتا رہتا ہے ہم تو وہی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. تو آپ سب سے مشکل کام معاف کرنا ہے. یہ ابھی ہم نے بات کی تھی اس دن دلوں کی صفائی کی. سب سے مشکل کام دل کو صاف کرنا, اور پھر ڈیلی کا ڈیلی ہونا چاہیے ورنہ طے جم جائے گی. پھر مشکل ہے اس کو کھرچنا, اس کے لیے آپ کو کیا یوز کرنا پڑے گا, اتنی مشکل ہوگی. اگر آپ کے اوپر طے کی طے جمی ہو اور پھر بہت سارا, پھر یقین کریں بہت مشکل. اس لیے آپ ڈیلی صفائی کریں. گھر ایک آپ مہینے بعد صفائی کریں گے تو کیا ہوگا, مشکل ہو جائے گی, زنگ لگ جائے گا, سوری کوئی ایسی چیز ہے. یا گھر میں بیڈ کے نیچے سے نہیں صفائی کرتے, کیا حال ہوتا ہے کبھی دیکھا ہے؟ جو زیادہ صفائی پسند ہوتے ہیں صوبے کے نیچے صفائی نہیں, کیا حال ہوا ہوتا ہے. حالات کبھی دیکھیں, بیڈ کے نیچے دیکھیں کیا حال ہوا ہوگا. یہ ہمارے دلوں کے حالات اس طرح کے ہوتے ہیں. آج آپ لوگوں نے اپنے بیڈ چیک کرنے ہیں تو پھر دیکھیں ہمارے دل کا کیا حال ہے. اس کو ڈیلی صاف کرنا ہے. سب سے مشکل کام دنیا کا دل کی صفائی, کہ آپ کسی کو معاف کر لیں اور اپنے دل کی صفائی کر لیں, ٹھیک ہے. اور یقین کریں کہ اب اور پھر اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جنت میں جائیں گے جن کے دل پرندوں کی طرح ہیں. پرندے کسی سے لڑتے ہیں؟ اب ہمارے دل پرندوں جیسے ہیں. ابھی جائیں آپ کا کوئی نہ کوئی کسی کے ساتھ پھٹا چل رہا ہوتا ہے, شیطان ہے نا, کوے جیسے کوے جیسے. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ کس کی بات کریں, کوے کی. میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں, یقین کریں یہ جانور مجھے بڑا پسند ہے, پتہ نہیں کسی اور کو پتہ کیوں پسند ہے. پتہ یہی وہی تھا کہ جس نے سب سے پہلے کھود کے نا اپنے بھائی کو دفنایا تھا. اور یقین کریں آپ یہاں دیکھیں, اب یہ میں سین دیکھتی رہتی ہوں, ہم لوگ تو یہاں قریب ہی ہے نا, کہ ایک خراب ہوتا ہے اور سارے آ جاتے ہیں. یہ ہم سے کہیں زیادہ بہتر ہے, یہ کوا ہم سے بہت زیادہ بہتر ہے. جی بالکل اسی طرح ہی. آپ چلے جائیں ابھی چھت پہ ڈال لیں, سب کو بلا لے گا. تو پرندوں کا لفظ آیا, پرندوں میں کوا بھی ہو سکتا ہے.
مجھے یہ جانور، مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کو، لیکن مجھے یہ جانور اس لیے زیادہ پسند ہے، اور یقین کریں میری اکثر آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے کہ یہ ہم سے 1000 درجے بہتر ہے. ہم تو مار کے پھینک دیتے ہیں نا، ہم نے جو حال اپنے کیا ہے، یہ جو ابھی ہم سے سوال ہوگا اس کا. اور سب سے پہلے کوے نے یہ قبر کھود کے اپنا جرم کیا تھا نا، حابیل اور قابیل نے جب مارا تھا حابیل کو، تو سب سے پہلے کوہ ہی آیا تھا، غراب ہی آیا تھا. تو پرندوں کے جیسے دل، ٹھیک ہے، سب سے پہلے اپنے گھر کی، یعنی اپنے دل کی صفائی کرنی ہے، ورنہ کیا ہوگا قیامت کے دن؟ کیا ہوگا پڑھا ہم نے، اسودت وجوہ، اور ٹھیک ہے سیاہ چہرے، وہ جو گندگی ہے، وہ جو سیاہی ہے، وہ جو کلونس ہے، وہ ساری چہروں پہ آ جائے گی. اس سے پہلے کہ ایسے ہو جائے، آپ اپنے چہروں، جس طرح آپ اپنے فیس کو صاف کرتے ہیں، اس طرح اپنے دل کو صاف کریں. یقین کریں دل صاف ہوتا ہے نا، انسان کا چہرے پہ ریفلیکشن ہوتا ہے. اور غصے کی حالت میں آپ کسی کو دیکھیں، جب انسان غصے میں ہوتا ہے، اپنے بچے کو ہی دیکھ لے، کسی کو بھی جب غصے میں ہوتا ہے کیا ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیسا لگ رہا ہوتا ہے، اس کی آنکھیں دیکھیں کیسی لگ رہی ہوتی ہیں، اور عجیب، اور وہ کیسا لگ رہا ہوتا ہے. وہی بھی نہ کرو. اس کے لیے کئی صورتحال ہے، جیسے آپ بیٹھ جائیں، وضو کر لیں، اگر اپنی جو آپ کی جیسے بھی آپ کھڑے ہیں، بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، پانی پی لیں، آگ ہوتا ہے نا، پانی ڈالتے ہیں تو وہ ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور ہاں اعوذ باللہ تعوذ پڑھیں، اعوذ باللہ پڑھیں، جتنا ہو سکتا ہے اس کو دور کریں اپنے آپ کو. اور پھر جب کوئی اور خاص طور پر بھڑکائے تو اس کو کہیں آپ جائیں یہاں سے، گیٹ لاسٹ، آپ چلے جائیں یہاں سے، آپ نہیں، مجھے اس چیز کی طرف نہ لے کے جائیں. خاص طور پہ بھڑکانے والے بہت سارے آ جاتے ہیں، تو اس لیے جی یہ ٹپس بہت ضروری، آپ لوگوں کو اپنے بچوں کو خاص طور پہ خود اپنے اوپر اپلائی کرنی چاہیے کہ غصے کے ٹائم آپ نے کیا کرنا ہے. غصے پہ کیسے، سارے معاملات ہی تو غصے کے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں کہ جب اس کو آپ نے ایئر ٹائٹ کر دینا ہے، لیکن اللہ نہیں چاہتے کہ آپ بیمار ہوں، تو اللہ نے کہا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، درگزر کر دو، لوگ معاف کر دو. یہ اللہ نے ساتھ ہی حل بتا دیے اس آیت میں. اللہ کیا کرتا ہے، پسند کرتا ہے محسنین. محسن کسے کہتے ہیں؟ جو کام کو بہت اچھے طریقے سے کرنے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اللہ پسند کرتا ہے، محسنین کو. اور جب وہ کوئی کر بیٹھتے ہیں برا کام یا ظلم کر بیٹھتے ہیں، یہ اس کی ہم نے کر لی ہے، تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، فوری اللہ سے سوری کرتے ہیں، اور بخشش طلب کرتے ہیں اپنے گناہوں کی. فوری کہہ دیا کریں یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم سے یہ کام ہو گیا، اللہ ہمیں معاف کر دے. یہ بات نہ چھوڑیں کبھی بھی، اس زبان سے یہ اتارا ہی نہ کریں یا اللہ ہمیں معاف کر دے. وَمَن يَغْفِرْ، ہر کسی کا اپنا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، کوئی کسی طریقے سے استغفار کرتا ہے، کوئی کسی طریقے، جو آپ کو اچھا لگتا ہے آپ اسی طرح اللہ سے معافی مانگیں، یا سوری کر لیں اللہ سے، یا اللہ میں اس طرح سے. اچھا ایک آیت جو آتی ہے نا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نا مسکراتے ہیں کہ اچھا میرے بندے کو پتا ہے کہ میں ہی معاف کرنے والا ہوں. ایک آتی ہے نا اللہم اغفر لی ذنبی، وہ ایک ہے اس میں جو حضرت ابوبکر صدیق والی دعا ہے. تو وَمَن يَغْفِرُ، کون بخش سکتا ہے گناہوں کو سوائے اللہ کے، اور اصرار نہیں کرتے اس پر جو وہ کر بیٹھتے ہیں، اور وہ جبکہ وہ جانتے ہیں. اصرار بھی نہیں کرنا، یہ سب سے مشکل کام ہے. یہی لوگ ہیں جن کے لیے بدلہ ہے اور بخشش ہے، ان کے رب کی طرف سے باغات ہیں، چلتی ہیں ان میں نہریں، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور کتنا ہی اچھا ہے کام کرنے والوں کا اجر. عامل کہا گیا ایسے لوگوں کو، کام کرنے والے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے والے نہیں، عاملین، کام کرنے والے. تحقیق گزر چکے من قبلکم، تم سے پہلے کئی واقعات. اب اس میں کئی قومیں بھی آ جائیں گی، کئی قوموں پہ جن پہ عذاب آیا وہ بھی آ جائیں گی، ٹھیک ہے، کوئی اچھے لوگ بھی آ جائیں گے، کوئی برے لوگ بھی آ جائیں گے، بس چلو پھرو. لیکن خیر عاقبت المکذبین کا لفظ آیا تو معذب جو مغلوب قومیں ہیں انہی کا یہاں پر ذکر ہو تو زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے. عاد و ثمود ہیں اور کتنی قومیں ہیں. بس چلو پھرو زمین میں دیکھو کہ کس طرح سے انجام ہوا جھٹلانے والوں کا. یہ قرآن، یہ بیان، کون سا بیان بھی کہا گیا، اس کو فرقان بھی کہا گیا، اور کئی نامہ ذکر بھی کہا گیا. یہ بیان ہے لوگوں کے لیے، اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے.
ٹھیک ہے. آگے اللہ تعالیٰ ہمت بندھا رہے ہیں کہ وہن نہ کرو، موت سے نفرت نہ کرو. میں اس کو ایگزیکٹ ایکوریٹ ترجمے کے ساتھ اب کر رہی ہوں کیونکہ مجھے اب اس کے پہلے نہیں تھا یاد. ہمت نہ ہارو، موت سے نفرت نہ کرو اور غم نہ کرو، تم ہی غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو. اگر تمہیں کوئی پہنچے ہیں زخم تو انہیں بھی پہنچے ہیں. اگر تمہارے 70 صحابہ اب شہید ہوئے ہیں تو پیچھے 70 کفار کے سردار بھی تو مارے ہیں نا بدر میں. سمجھ آئی؟ یاد آیا کچھ؟ بڑے بڑے سردار مارے گئے. اگر تمہیں زخم پہنچے ہیں تو انہیں بھی پہنچے ہیں. فرق کیا ہے کہ تمہیں جنت کی بشارت ہے اور انہیں جہنم کی بشارت ہے. یہ دن ہے اللہ تعالیٰ پھیرتے رہتے ہیں. اور کیوں؟ کیونکہ جو فتح اور شکست دونوں لازم و ملزوم ہیں. فتح اگر فاتح ہی فاتح ہو مسلمان تو پھر سارے مسلمان ہو جائیں، پھر سب ایک جیسے ہو جائیں. تو اللہ نے جنت اور جہنم دونوں چیزوں کو بنایا. یہ دن ہے، اس کو ہم پھیرتے رہتے ہیں. کبھی اچھے دن آ رہے ہیں، کبھی برے دن آ رہے ہیں. آپ لوگ خود ہی اپنا کر لیں. ایک دن آپ کا اتنا مشکل کا آئے گا، اگلے دن آپ ہنس رہے ہوتے ہیں. صبح کوئی فوت ہو رہا ہوتا ہے، 2-3 دن کے بعد آپ وہی لوگ آپ مسکرا رہے ہوتے ہیں. پھر انسان خود ہی شرمندہ ہو رہتا ہے. اچھا ابھی اس دن تو ہم ہنس کیسے رہے. ابھی آپ ایک ویڈیو کھول کے دیکھ لیں فلسطین کی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے. تھوڑی دیر بعد آپ ہنس رہے ہوں گے، پھر بعد میں خود ہی بندہ نادم ہو رہا ہوتا ہے. ہم ہنس کیسے لیتے ہیں، ہم کھا کیسے لیتے ہیں، ہم پیتے کیسے ہیں، ہم آرام کیسے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ بدلتا رہتا ہے لوگوں کے درمیان تاکہ جان لے اللہ. یہ تو خیر اللہ تعالیٰ اسی کے لیے بیان کریں تاکہ جان لے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور بنائے تم میں سے گواہ. اس کی مجھے صحیح طرح سے اس کی تفسیر نہیں یاد ہے. اور اللہ ہم اس کو پھر دیکھ لیں گے، نہیں محبت کرتا ظالموں کو، اور تاکہ وہ چھانٹ لے، چن لے. کیا یہاں پر خاص کر لے، وَلِيُمَحِّصَ اللہ، خالص کر لے اللہ ایمان والوں کو اور مٹا دے کافروں کو. وہ یاد ہوگا آپ لوگوں کو ابو جہل کا ایک کیا اس نے کہا تھا. جب نکلنے لگا تھا، بدر کا واقعہ، کہ جب نکلنے لگا تھا اور کہنے لگا تھا کہ اگر یہ حق پہ ہیں تو بہرحال وہ واقعہ تو خیر گزر چکا. اللہ چھانٹی کر لے ایمان والوں کی اور مٹا دے کافروں کو. کیا تم گمان کرتے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟ ہم لوگ جو ہے نا بہت اپنی زندگی نا عیش و شہانہ گزار رہے ہیں. یہ سارا سین اب ادھر چل رہا ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ، اور کیا تم نے گمان کر لیے کہ تم یوں ہی داخل کر دیے جاؤ گے جنت میں. اور ولما، اور ابھی تک تو حالانکہ ابھی تک تو جاننا نہیں جانا. ولما واو لام، اور البتہ ماں نہیں کے لیے یوز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. نہیں یعلم اللہ، جانا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے، اور تاکہ وہ جان لے صبر کرنے والوں کو. اور تم تمنا کرتے ہو موت کی اس سے پہلے، یعنی وہی سارا سین بیان کیا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے تو تم کہتے تھے کہ ہم جوش و خروش تھا کہ ہم لڑیں گے، قتال کریں گے، اور اب موت کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. تو اس لیے بیٹے یہ ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے. انہوں نے کہا نہیں تھا جنہوں نے بدر میں حصہ نہیں لیا تھا کہ ہم باہر جا کے قتال، میں نے بتایا تھا نا باہر جا کے لڑنا مشکل تھا. یہاں پر تو یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا نا، اللہ کے نبی نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اپنی اپنی جو گھر ہیں ان کے آڑ بنا کے، ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے گھر کی آڑ کون سی ہے مدینہ میں، اب جہاں آپ رہ رہے ہوتے ہیں، اور عورتیں اوپر سے سنگ باری کریں گی. یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا اللہ کے نبی کا، یہ تھا کہ عورتیں اوپر سے سنگ باری کریں گے اور مسلمان جس طرح سے ہیں وہ چھپ چھپا کے قتال کریں گے. لیکن جب کہا کہ اوپنلی آپ میدان جنگ میں جا کے کریں گے تو وہ مشکل تھا. یہ چیزیں ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.